الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آمین کے متعلق سماعت کریں گے۔ جب کبھی ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز میں یا نماز کے علاوہ جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نماز میں آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ ہم تیز آواز سے آمین کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا اجتماعی جب ہوتی ہے، امام صاحب دعا کرتے ہیں تو تمام مقتدی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ آمین کے دو معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما، یعنی جو دعا کی جاتی ہے اس پر ہم آمین کہتے ہیں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ عز و جل یہ جو دعا کی جا رہی ہے یہ دعا میرے حق میں بھی قبول فرما۔ روایتوں میں آمین کہنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب ایک گروہ کی آمین دوسرے گروہ کے موافق ہو جاتی ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے کس قدر فضیلت کی حامل یہ بات ہے کہ ہم آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز میں جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو امام صاحب جب سورۃ الفاتحہ ختم کرتے ہیں اور آہستہ آواز سے پھر آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو جماعت کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جماعت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مقتدی اور امام کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جب فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین ہو جائے گی تو یقیناً ہماری دعا لازمی قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور سماعت کیجیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آمین جنت میں ایک درجہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آمین کہنے والے کو جنت میں ایک درجہ ملے گا۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا کرتا ہے اور جب وہ اس کے لیے خیر کی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ایک فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور وہ فرشتہ اس دعا کرنے والے شخص کے لیے وہی دعا کرتا ہے جو اس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی۔ تو ذرا غور کیجیے کس قدر آمین کے فضائل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آمین کہا کریں۔ اگر اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو بعض لوگ آمین کہنے میں سستی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آمین بلند آواز سے کہا کریں۔ جب کبھی اجتماعی دعا ہو تو ہم آمین کہیں، انشاءاللہ عز و جل آمین کہنے کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں کو ہمیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔